آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 43، 44 اور 45 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے مَن يَنظُرُ وہ ہیں جو دیکھتے ہیں، الیک آپ کی طرف، آفَأَنْتَ کیا پھر آپ، تہدی راہ دکھا سکتے ہیں، العمی یا اندھوں کو، ولو کانوا اگرچہ ہوں وہ، لا یبصرون نہ دیکھتے، یعنی جو لوگ دل کے بہرے ہیں وہ اگر آپ کی باتیں سن بھی لیں تو ان کے دل پر کیا اثر ہو سکتا ہے، بالخصوص اس صورت میں کہ وہ بے عقل بھی ہوں کہ اگر وہ سن نہیں سکتے تو کم از کم اشاروں ہی سے کچھ سمجھ جائیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو دل کے اندھے ہیں، ان کا دل آپ کی باتوں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، پھر اگر وہ آپ کی طرف باتیں سننے کے لیے آپ کی طرف دیکھ بھی رہے ہوں تو اس دیکھنے کا انہیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، بالخصوص اس صورت میں کہ وہ بے بصیرت بھی ہوں کہ اگر کوئی بات ان کے کانوں میں پڑ بھی جائے تو اسے سمجھ ہی نہ سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ظاہری طور پر سننے اور دیکھنے سے آپ یہ توقع مت رکھیں کہ آپ کی باتوں کا ان پر کچھ اثر ہوگا، وہ ایمان لے آئیں گے۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن میں ایسے لوگوں کو چوپایوں سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کا سننا اور دیکھنا بالکل چوپایوں کی طرح ہے، وہ بھی عقل و فہم سے کورے، یہ بھی کورے، اور بدتر اس لحاظ سے کہ چوپایوں میں تو عقل و فہم کا ملکہ ہی پیدا نہیں کیا گیا، جبکہ ان میں ایسا ملکہ موجود ہونے کے باوجود اس سے کام نہیں لے رہے۔ اسی طرح بعض لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن مقصد ان کا بھی چونکہ کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے انہیں بھی اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ایک اندھے کو نہیں ہوتا، بالخصوص وہ اندھا جو بصارت کے ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہو، لیکن ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی اندھا جو دل کی بصیرت سے بھی محروم ہو۔ مقصد ان باتوں سے نبی کی تسلی ہے، جس طرح ایک حکیم طبیب کو جب معلوم ہو جائے کہ مریض علاج کروانے میں سنجیدہ نہیں اور میری ہدایت اور علاج کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور وہ اس پر اپنا وقت صرف کرنا پسند نہیں کرتا۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف نگاہ رکھتے ہیں، یعنی بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہیں مگر وہ دل کے اندھے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ کیا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟ جو لوگ دل کے بہرے اور اندھے ہیں وہ آپ کی بات کو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دل کے اندھا پن کے بارے میں سورہ حج میں موجود ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ یاد رکھو اکثر ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں میں پڑی ہوئی دل کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل میں اچھی بات جمتی ہی نہیں۔ جو شخص بصیرت سے محروم ہو وہ کسی اچھی چیز سے مستفید نہیں ہو سکتا، تو معلوم ہوا کہ خالی سننا، خالی دیکھنا مفید نہیں۔ جب تک انسان کے قلب کے کان اور آنکھیں کھلی نہ ہوں، جب تک کسی نیکی کی طلب اور شوق نہ ہو، اچھی سے اچھی بات بھی اثر نہیں رکھتی۔ اس لیے فرمایا کہ ظاہری سننا اور دیکھنا اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک دل متوجہ نہ ہو۔ اس زمانہ کے مستشرقین پر بھی یہ بات بالکل صادق
سکھاتی ہے۔ یہودی، عیسائی اور ہندو اہل قلم سیرت پاک پر قلم اٹھاتے ہیں، بڑی بڑی اسلامی کتابوں کے دیباچے لکھتے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ متعصب نہیں ہیں بلکہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے بھی اسلام کے اصولوں کے مترف ہیں، مگر یہ ان کی محض چالاکی ہے۔ ان کے کان بہرے، دل کی آنکھیں اندھی ہیں، لہذا وہ حق کو دل سے قبول نہیں کرتے بلکہ اسلام کی حمایت کی آڑ میں اس پر شب و خون مارتے ہیں۔ بظاہر کسی تصنیف کا دیباچہ پڑھیں تو یہ لوگ بڑے منصف مزاج نظر آئیں گے، مگر اس کتاب کے اندر اسلام، قرآن، پیغمبر اسلام پر رقیق عملے پائیں گے۔ روسیوں کا حال بھی یہی ہے، بظاہر وہ قرآن پاک کی عزت کرتے ہیں مگر اسلام کو رجت پسندانہ مذہب قرار دیتے ہیں اور پیغمبر اسلام کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ اس زمانے کے نبی تھے، ان کی تعلیمات اس زمانے کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی یہی حال ہے، ظاہر میں وہ سنتے اور دیکھتے بھی ہیں مگر اندر تعصب اور خباثت بھری ہوئی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں جو تمہاری طرف اپنی ظاہری آنکھیں سے دیکھتے ہیں، آپ کی سچائی کے دلائل، نبوت کی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ تصدیق نہیں کرتے، تو کیا آپ دل کے اندھوں کو راستہ دکھا دیں گے اگرچہ وہ دیکھتی ہی نہ ہوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کے دل کی نظروں کو اندھا کر دیا ہے، اس لیے انہیں ہدایت کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو تسلی دی ہے کہ جس کی سماعت کو اللہ عز و جل نے سلب فرما لی ہے آپ اسے نہیں سنا سکتے، اللہ عز و جل نے جس کی بصارت لے لی ہے آپ اسے ہدایت کی راہ نہیں دکھا سکتے، جس کے ایمان نہ لانے کا اللہ عز و جل نے فیصلہ فرما دیا ہے آپ اسے ایمان کی توفیق نہیں دے سکتے، لہذا آپ ان مشرکین کے ایمان قبول نہ کرنے پر غمزدہ نہ ہوں۔ گویا فرمایا گیا کہ کفار حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھتے تو ہیں لیکن صرف سر کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے نہیں، جس سے دیکھنے والا صحابی بن جائے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو صرف محمد بن عبداللہ ہونے کے لحاظ سے دیکھے وہ محروم ازلی ہے، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے کے لحاظ سے دیکھے وہ جنتی ہے۔ اس لیے ان دیکھنے والوں کو اللہ تعالی نے اندھا فرمایا، یعنی دل کے اندھے جنہیں ہدایت نصیب نہ ہو سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمال مصطفیٰ دیکھنے والی نگاہ اور ہوتی ہے، اور وہ آنکھ وہ ہے جس سے حضرت ابوبکر، عمر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے انہیں دیکھا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، الناس، لوگوں پر، شیئن، کچھ بھی، ولیکن، لیکن، الناس، لوگ، انفسہم، اپنے آپ پر خود ہی، یظلمون، ظلم کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بیان فرمایا کہ مشرکین کی عقل، سماعت، بصارت اللہ تعالیٰ نے سلب فرما لی ہے جس کی وجہ سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ لوگوں پر اللہ عز و جل کا ظلم نہیں، کیونکہ کفار کا ہدایت سے محروم ہونا ان کے اپنے کرتوتوں، ضد عناد کے سبب ہے، یہ نہیں کہ اللہ عز و جل نے ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں پیدا کی تھی، بلکہ اللہ عز و جل نے یہ صلاحیت ان میں پیدا کی مگر انہیں خود اسے تباہ کر دیا، تو قصور خود ان کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، آنکھیں بھی دی ہیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہیں، کان بھی دی ہیں جن سے وہ سن سکتے ہیں، عقل و بصیرت بھی دی ہے جن سے حق اور باطل اور جھوٹ اور سچ کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے وہ حق راستہ نہیں اپناتے تو پھر یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا ہے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یحشرہم، وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو انہیں یوں محسوس ہوگا کَأَلَّمْ، گویا کہ نہ، یلبسو، رہے تھے وہ دنیا میں، الا ساعۃ، مگر ایک گھڑی۔ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً، ساعتاً، ایک گھڑی۔ عرب نہایت کم مدت کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں، قیامت بھی چونکہ ایک لمحے میں قائم ہو جائے گی اس لیے اس پر بھی الساعہ کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی اس دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ ان حق سے اندھے اور بہرے لوگوں کو حساب کے لیے اکٹھا کرے گا تو انہیں دنیا میں گزری ہوئی راحت، لذت والی لمبی مدت، طویل ماہ و سال ایک گھڑی محسوس ہوں گے اور انہیں وہ سب لذتیں بھول جائیں گی۔ من النہاری، دن سے،
ساعتا من النہاری، دن کی گھڑی چونکہ رات کی بنسبت زیادہ یاد رہتی ہے، اس لیے ساعتا من النہار فرمایا، یعنی معاشر کی سختیاں دیکھ کر انہیں دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گی اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے معلوم ہوگی گویا وہ دنیا میں ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہیں۔ یتعارفون، وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، بینہم، آپس میں، یتعارفون بینہم، اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ کہ دنیا میں ان کی وہ گھڑی بھی ایک دوسرے کی جان پہچان کرتے گزر گئی، اور دوسری یہ کہ قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور آپس میں ایک دوسرے گمراہ کرنے پر ملامت گلے شکوے کریں گے۔ قرآن مجید کی بعض آیات میں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو محض ایک دن یا دن کا کچھ حصہ دنیا میں رہے ہیں، جیسے کہ سورہ مومنون 112 113 میں ہے، یا یہ کہ ہم ایک سہ پیر یا 2 پیر وہاں رہے ہوں گے، دیکھیے سورہ نازعات آیت نمبر 46، یا یہ کہ ہم تو صرف 10 راتیں وہاں رہے ہیں، دیکھیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 103۔ اب ایک گھڑی رہنے ان آیات میں کیا تطبیق ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ مجرموں کے درجات اعمال مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے اندازے بھی مختلف ہوں گے۔ اس طرح قیامت کے دن 50,000 سال کی انتہائی لمبی مدت کا دن ہے جس میں مجرموں پر مختلف احوال گزریں گے، اس میں ہونے والی ان کی باہمی بحثوں کا نتیجہ وہ کبھی کچھ نکالیں گے اور کبھی کچھ نکالیں گے، یہ بھی ان کی بدحالی کا ایک اظہار ہے، جیسے کہ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، اور کاش تو دیکھے جب یہ ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے ہوں گے، ان میں سے ایک دوسرے کی بات رد کر رہا ہوگا، قد خسر، تحقیق خسارہ پایا، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا، اور نہ تھے وہ، مہتدین، ہدایت پر چلنے والے۔ یعنی اس آیت میں قیامت کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ حبیب صلی اللہ تعالی وسلم آپ وہ وقت یاد کیجئے جس دن اللہ عز و جل ان مشرکوں کو قبروں سے حساب کی جگہ میں حاضر کرنے کے لیے اٹھائے گا، تو اس روز کی ہیبت و وحشت سے یہ حال ہوگا کہ وہ دنیا میں رہنے کی مدت کو بہت تھوڑا سمجھیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی کے علاوہ ٹھہرے ہی نہیں تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار نے طلب دنیا میں اپنی عمریں ضائع کر دیں اور اللہ عز و جل کی اطاعت جو آج کارآمد ہوتی وہ بجا نہ لائے، تو ان کی زندگانی کا وقت ان کے کام نہ آیا، اس لیے وہ اسے بہت ہی کم سمجھیں گے۔ نیز قبروں سے نکلتے وقت تو ایک دوسرے کو ایسا پہچانیں گے جیسے دنیا میں پہچانتے تھے، پھر قیامت کے دن کے ہولناک، دہشتناک، امیز مناظر دیکھ کر یہ معرفت باقی نہ رہے گی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن حالات مختلف ہوں گے، کبھی ایسا حال ہوگا کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، کبھی ایسا کہ نہ پہچانیں گے، اور جب پہچانیں گے تو کہیں گے جس نے اپنی باقی رہنے والی آخرت کو فانی دنیا کے بدلے بیچ دیا وہ نقصان میں رہا، کیونکہ اس نے فانی کو باقی پر ترجیح دی۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ انہیں اس چیز کی ہدایت نہ تھی جو انہیں روز قیامت کے اس خسارے سے نجات دیتی۔ اللہ تعالیٰ میں تمام سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائے، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اس کے احکام مسائل پر عمل کرنے والا بنائے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے پیغام کو اور تیزی سے عام کریں، دنیا کے کونے کونے تک اسے پہنچائیں تاکہ پوری دنیا اس سے مستفید ہو اور پوری انسانیت کے لیے امن و امان میسر ہو۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔